بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم بات کریں گے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ایک بیان کی، جس سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کافی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے جو خیبر پختونخوا کے اور مرکزی مجلس شورا کے جو رکن ہیں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، ان کے اوپر، اور اس کے بعد پنجاب بھار میں پنجاب جو رینجر ہے اس کو ہائی الرٹ کیا گیا، اور ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں ان اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ اب وہ اپنی ایکٹیویٹی جو سرگرمی ہے وہ پنجاب میں کیا کریں گے، ادا کریں گے۔ یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوگی۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو لازمی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کمیونٹی کے ساتھ، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ سب سے پہلی بات ناظرین، وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور اس کی سٹیٹمنٹ سب گروپوں میں وائرل ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ابھی سے کیا کر رہے ہیں، یہ اقدامات اٹھانا شروع کر چکے ہیں، یہ اور بھائی یہ وہ بدبخت ہیں جو آج تک کشمیر کی ہیلپ نہ کر سکے۔ وہ کشمیر جس کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں، وہاں پر 4 سال تک بھارت نے کرفیو لگا کے رکھا، اور یہ ایک گھونٹ تک کشمیریوں کا پانی نہ پلا سکے، تو کیا ان لوگوں نے فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے؟ نہیں کرنی۔ یہ صرف اور صرف عوام کو کیا کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جس طرح سے اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ایک میراثی کے ڈھول بجانے کے مترادف ہے۔ جب تک وہ میراثی ڈھول بجاتا رہتا ہے لوگ ناچتے رہتے ہیں، جیسے وہ ڈھول اپنا بجانا اختتام پذیر کرتے تو لوگ اسے گالیاں دے کر اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، محافلوں میں، شادیوں پر۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ بھی اس ڈھول بجانے والے میراثی کے ایسے سمجھیں کہ ڈھول بجانے کے مترادف ہے۔ یہ ان کی حیثیت عوام کے اندر ان کی کوئی جڑیں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جھوٹ کے اوپر اور پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے ان کو یہاں پر سیٹ کیا گیا ہے، اور اس کو جتنی ہو سکے دور بھگانا چاہیے۔ ان کو پاکستان کے اقتدار کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ اس چیز کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ یہ 2 نمبر ہیں، انہوں نے ہمیشہ 2 نمبری کی ہے، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چومے ہیں، پالش کیے ہیں، اور یہ پاکستان کے عوام کے اوپر تھوپے گئے ہیں۔ جب عوام کے اندر بھی ان کی جڑیں نہیں ہیں تو پھر یہ کس طرح سے عوام کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر سکتے ہیں؟ تو یہ ناظرین ان کے سارے کے ساتھ جو ہے وہ حیثیت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سنواتے ہیں، اور یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد مزید ہم اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ 13 جولائی را روان خالی پورز باندے انشاءاللہ د 11 بجو نبا تحریک لبیک د راولپنڈی لیاقت باغ نا یو تاریخی مارچ د خپل مظلومان رونو په حق کې انشاءاللہ تعالی وباس ما تاسو ټولو نه دا مطالبه ده، او څوک چې بیا د ویډیو په ذریعه باندې زما آواز اوري که څوک د دغې مظلومانو درد محسوسوي، څوک د دغې مظلومانو هغه تکلیف محسوسوي، نو د هغې دپاره د خپل وس مطابق آواز ضرور پورته کړئ۔ د حکومت نه دا مطالبه کړې وی چې تاسو جهاد وکړئ، تاسو د خپلو مظلومانو سره په دې جهاد کې شریک شئ۔ خو افسوس دا دی چې د دې بې حس او بې ضمیرو نه دا خبرې ډېرې مشکلې دي، ډېرې بعیدې دي، ډېرې لرې دي، خو دومره مطالبې خو کولی شو چې خپل فعال کردار ادا کړئ۔ تاسو هلته غذایي او طبي امداد ولېږئ، تاسو د مصنوعاتو بایکاټ په ښکاره طور باندې وکړئ، ښکاره باندې د دغې نیتنیاهو ته دهشتګرد ووایئ چې د دغې خلاف یو ماحول جوړ شي، او دغې یهودو باندې دباو راشي، او دوی د دې ظلم نه منع شي۔ دومره خو کولی شو که نه چې مونږ مطالبې وکړو، انشاءالله تعالی مونږ د هغې دپاره تیار یو۔ که دوی د هغې په وجه باندې په مونږ باندې ظلم کوي، په مونږ باندې زیاتې کوي، په مونږ باندې څه قسمه د دوی ارادې وي، هغې ته هم تیار یو، خو انشاءالله دا آواز به پورته کوو د خپلو مظلومانو دپاره، که جیل وي، که پرچې وي، که ګولۍ وي، که شل وي، که پابندۍ وي، خو انشاءالله مونږ به ښه په بھرپور طریقې سره د دې خپلو مظلومانو دپاره آواز پورته کوو که خیر 13 جولائی د هفتې په ورځ باندې انشاءالله لیاقت باغ نه به د امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ
داغه په قیادت کې انشاءاللہ دا تاریخی تو ناظرین یہ تھا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا اہم ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اس سے آپ نتیجہ کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر شفیق امینی کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ تو بالکل تیار ہیں اور ان کے اس ورک کے اوپر کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو شک کرنے والی بات ہے وہ ہے اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ کے اوپر، کہ اسحاق ڈار جو ہے یہ وہ ڈار ہے، ڈالر ہے جس نے پاکستان کو کھوکھلا کیا، جس نے پاکستان کی معاشیت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان معاشی طور پر ویک کیوں کیا جا رہا ہے۔ جو حکمران اسرائیل کو، جو اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کو ایکسیپٹ کروانے کے اشارے دے، وہ کبھی فلسطینیوں کے حق میں نہیں جا سکتی۔ ہاں، اسرائیل کی ہیلپ ہمارا کنٹری کر سکتا ہے، فلسطین کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے دیکھ لیں ناظرین، فلسطین ہمارے سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اس کے ساتھ ہماری سرحدیں نہیں ہیں۔ یعنی پہلے اگر ہمیں وہاں پر ہیلپ بھی کرنا ان کی چین، ہمیں کراس کرنا پڑے گا ایران، سعودی عربیہ، اردن، پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ اپنا فلسطین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایران، عراق، سیریا، پھر جو ہے نا فلسطین، اس طرح سے۔ لیکن یہاں پر وہ ایریا، وہ کشمیر جو پاکستان کی شہرت کہلاتا ہے اور اس کی سرحدیں بھی پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور وہاں پر 4 سال تک کرفیو نافذ رہی اور ایک گلاس بھی واٹر کا جو ہے وہ نہ پلایا جا سکے وہاں کے بچوں کو، تو یہاں پر جو ہے نا وہ تالیاں ہم بجائیں کہ یہ اسحاق ڈار کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا کرے گی، فلسطینیوں کو بچے گی؟ نہیں، ہم اس کی سٹیٹمنٹ کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کون ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے سٹیٹمنٹ کی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، قوم ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے، یہ مسترد ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، پنجاب حکومت کی ابھی تک جو بد نیتی ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے ایک آرگومنٹ جاری کیا ہے اور آرگومنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں محرم الحرام کے نام پر، یعنی سیکورٹی کے نام پر، رینجرز کو تعینات کیا جا رہا ہے اور اس کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ آپ کو رینجر جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر بھی آئے گی۔ امن امان کے لیے وہ کام کریں، کسی نے نہیں روکا۔ لیکن ناظرین، یہی چیز ٹی ایل پی کے سامنے بھی دہرائی جائے گی کہ دیکھیں امن عاملہ کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، امن عامہ کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ مسترد کر دیں، اس طرح کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس طرح کا ہو سکتا ہے، یا 10 محرم الحرام کو جو کچھ ہو گیا اس کی ذمہ داری بھی آپ لوگوں پر عائد ہوگی، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں دہرا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کون؟ یہ گورنمنٹ کے جو پالتو ہیں، یہ چیز ٹی ایل پی کو پریشرائز کرنے کے لیے، ٹی ایل پی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے بار بار آپ کو حکومتی جو وزراء ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ان کی سٹیٹمنٹوں میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹیں ہمیشہ جھوٹ پر مبنی رہی ہیں۔ انہوں نے جب بھی جس کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ان کو دھوکہ دیا ہے اور ان کے گلے جو ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ دبائے ہیں۔ آپ بلوچوں کو دیکھ لیں، آپ اسی ٹی ایل پی کو دیکھ لیں کہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے ہیں اور ان ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کتنی % جو ہے وہ عمل درآمد کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قوم کو دکھانی چاہیے اور قوم کو نظر آنی چاہیے، اور قوم جو ہے وہ اب کسی بھی صورت ان کی ان 2 نمبر باتوں میں نہیں پھنسنے والی، بلکہ قوم ان کو ایکسپوز کرے گی۔ قوم کے سامنے ان کی جو اصلیت ہے وہ آ چکی ہے۔ یہ قوم کے لیڈر نہیں، یہ حکمرانوں کے لیڈر نہیں، یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر ہے۔ اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح مالک جو ہے اپنے کتے کو پالتا ہے، روٹی کھلاتا ہے، پھر جب اس کو کسی کی جانب اشارہ دے کر کہتے تو وہ اس کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہی اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پالتو وہ ڈاگ ہیں، اور جن کو پارلیمان کے اندر بھیج کر کھڑے کروا کر پوری قوم کے اوپر، عوام کے اوپر ان حکمرانوں کے ذریعے بھونکوایا جاتا ہے۔ یہ ان کی وہ حیثیت ہے، اور یہ پارلیمان جو ہے یہ وہ میدان ہے کتوں کے بھونکنے کا، کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر یہ لوگ نہیں گئے۔ ہاں، یہ جاتے
تو پھر ہم کہتے کہ یار یہ واقعی عوامی میدان ہے اور یہ عوامی لیڈر، نہ یہ عوامی میدان ہے نہ یہ عوامی لیڈر ہے، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا میدان ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پالتو ڈاگ جو ہیں وہ بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ نے شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دو میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔